السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خالی چہرہ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کالی صورت، کالی زبان کی فوزیہ، واپس آ کر تیری چپٹی ناک بالکل ہی چپٹی نہ کرتی تو کسیہ نام نہیں۔ کسیہ ربانی نے دانت پیستے ہوئے کہا اور کار کو ریس دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کلچ ادھورا چھوڑا ہوا تھا۔ گاڑی سیکنڈ گیئر میں تھی۔ مقصد یہی تھا کہ سائلنسر میں پانی نہ آنے پائے۔ تقریباً 1 فلنگ کا نشیب تھا۔ اس کے بعد ذرا بلندی نظر آ رہی تھی اور وہاں پانی نہیں جمع ہوا تھا۔ بارش تھی کہ قیامت، چاروں طرف پانی کا دھواں نظر آ رہا تھا اور آسمان کا صرف ایک ہی رنگ تھا۔ بڑے بڑے دل گردے کے لوگ اس طوفانی بارش میں سفر کی جرات نہیں کر سکتے تھے، لیکن کسیہ کے بارے میں اس کی تمام سہیلیوں کی یہی رائے تھی کہ اس کے سینے میں دل گردہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا اندرونی نظام عام انسانوں جیسا ہے ہی نہیں۔ شاید وہ اندر سے ٹھوس تھی، بالکل ٹھوس، لیکن بات اس قدر نہیں تھی جتنی بڑھا چڑھا دی گئی تھی۔ وہ میڈیکل کی طالبہ تھی اور خاص طور سے سرجری سے دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے مردوں کی چیر پھاڑ سے اسے خاص رغبت تھی اور وہ بغیر کسی دقت کے ان کے سارے اعضاء الگ کر لیا کرتی تھی، جبکہ دوسری لڑکیاں اور لڑکے بدہیئت مردوں سے خوف کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنونی حد تک ایڈونچر پسند تھی اور خطرناک ترین مراحل سے بھی خوف نہیں کھاتی تھی۔ بس اس کی انہی خصوصیات کو بڑا چڑھا دیا گیا تھا اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ دیواروں پر رینگنے والی چھپکلیوں سے اس کا دم نکلتا ہے۔ چھپکلی کے علاوہ وہ کسی اور جانور سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن جہاں چھپکلی دیکھی اس کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، نہ جانے کیوں۔ دن کو 3 بجے گھر سے نکلی تھی۔ احسان آباد سے دلاور پور کا فاصلہ 250 کلومیٹر تھا اور خطرناک ترین راستوں پر بھی کسیہ ربانی کی کار کے میٹر کی سوئی 100 سے نیچے نہیں رہی تھی۔ محتاط اندازے کے مطابق اس کا خیال تھا کہ یہ سفر 3.5 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر اس نے اپنی سہیلیوں کو چیلنج کر دیا تھا، تم میں سے جو میرے ساتھ چلنا چاہے چلے۔ 6 بجے میں ناہید کے گھر ہوں گی، لیکن ٹرین تم لوگوں کو 8 ساڑھے 8 بجے پہنچائے گی۔ نہیں بھائی، ہمیں ابھی دنیا دیکھنی ہے۔ تم شاید کسی عشق وشق میں ناکامی کے بعد خودکشی کرنے پر تل گئی ہو اور چاہتی ہو کہ دوسری دنیا میں بھی تنہا نہ جاؤ، لیکن ہمیں سے کوئی تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، فرخدا نے کہا تھا۔ کسیہ، تم بھی ٹرین سے کیوں نہیں چلتی؟ لطف رہے گا، محمودہ بولی۔ جی نہیں، مجھے ریل گاڑیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ٹرین کا سفر بھی کوئی سفر ہے؟ میں تو کار سے ہی جاؤں گی۔ تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں تنہائی چلی جاؤں گی۔ تب پھر فی امان اللہ، جاؤ، لیکن یہ سوچ لو کسیہ کہ بارش کا موسم ہے اور پہاڑی راستوں پر بعض اوقات اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ بسیں بھی ڈوب جائیں۔ تمہاری ننھی منی کار میرا خیال ہے کہ کشتی کا کام نہیں دے سکتی، فوزیہ نے کہا۔ بس چپٹی ناک والی، تم تو بولا ہی نہ کرو۔ اچھا پھر خدا حافظ۔ کسیہ باہر نکل آئی۔ اس سلسلے میں تو اس نے ربانی صاحب کی بات بھی نہیں مانی تھی۔ ربانی صاحب اس کے والد تھے اور انہوں نے بڑے ناز و نام سے کسیہ کی پرورش کی تھی۔ بچپن ہی سے ماں سے محروم ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے ربانی صاحب نے اسے کسی اور محرومی کا شکار نہ ہونے دیا تھا۔ اسی وجہ سے کسیہ اتنی خودسر ہو گئی تھی۔ کالج میں ان دنوں چھٹیاں تھیں اور دلاور پور میں ان کی ایک مشترکہ سہیلی کی سالگرہ تھی، چنانچہ سب لڑکیوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کسیہ بھی تیار ہو گئی، لیکن وہ ہمیشہ 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کی عادی تھی، چنانچہ یہاں بھی اس نے ٹانگ اڑا دی۔ اس نے کہا کہ کاروں سے سفر کیا جائے، لیکن دوسری لڑکیاں اس کی طرح بے فکر نہیں تھیں اور پھر سب کے والدین ان کے ہاتھوں اتنے مجبور بھی نہیں تھے جتنے ربانی صاحب۔ کسیہ چل پڑی،
لیکن چپٹی ناک والی فوزیہ کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔ ابھی اس نے 1/4 سفر طے کیا تھا کہ بارش کی یورش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سیاہ ہو گیا اور پھر بارش شروع ہو گئی، لیکن بارش سی بارش تھی، خدا کی پناہ۔ ذرا سی دیر میں جل تھل ہو گیا تھا اور سڑکوں کے نشے بھر گئے تھے، اور اب واقعی قدسیہ کو ڈرائیونگ میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اگر گاڑی بند ہو گئی تو مصیبت ہی آ جائے گی۔ پانی کا کوئی ریلا اسے کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے قدسیہ کوشش کر رہی تھی کہ کوئی مناسب جگہ تلاش کر لے، اور یہ مناسب جگہ بلندی ہی ہو سکتی تھی، کوئی ایسی بلندی جہاں بارش کا پانی نہ رک سکے۔ اب اس کے سوا اور کیا سوچا جا سکتا تھا کہ بارش سے پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ مل جائے۔ سفر کا مسئلہ تو کھٹائی میں پڑ ہی گیا تھا۔ بارش بھی محض فوزیہ کی وجہ سے آئی تھی، ورنہ کوئی تک تھی۔ یہ دن تو باقاعدہ بارشوں کے بھی نہیں تھے، لیکن فوزیہ کی کالی زبان، خدا کرے کیڑے پڑ جائیں زبان میں، سڑ کر گر جائے۔ قدسیہ بامشکل تمام ڈرائیونگ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، اور کار رینگنے کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے سمندر میں کشتی چلا رہی ہو۔ پانی کچھ اس طرح چاروں طرف پھیلا ہوا تھا کہ بلا شبہ اگر کوئی کمزور دل لڑکی ہوتی تو دہشت سے بے ہوش ہو جاتی، لیکن اس کے حواس پوری طرح قابو میں تھے۔ اس کی نگاہیں اس بلندی پر تھیں جو اب نزدیک آتی جا رہی تھی، لیکن کار کی رفتار سست رکھنی پڑ رہی تھی۔ یہ ضروری تھا۔ ویسے احسن پور سے دلاور پورہ وہ کئی بار جا چکی تھی۔ دلاور پور میں ان کے ایک قریبی عزیز بھی رہتے تھے، اور اتنے اچھے لوگ تھے کہ قدسیہ اکثر ان سے ملنے کے لیے جاتی رہتی۔ جب بھی چھٹیاں ہوتی وہ 1-2 دن کے لیے اپنے ان عزیزوں کے ہاں چلی جاتی تھی، اور عام طور سے یہ سفر کار کے ذریعے ہی طے ہوتا تھا۔ چنانچہ اس نے جو چیلنج کیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ وہ 3.5 گھنٹے میں بھی پہنچ کر دکھا سکتی تھی، مگر پھر وہی فوزیہ کی کالی زبان۔ اسے جب بھی فوزیہ کی شکل یاد آتی شدید غصہ آ جاتا۔ وہ لوگ مزے سے ٹرین میں ہنستی بولتی سفر کر رہی ہوں گی۔ پھر اس نے اپنے بارے میں سوچا، اس سے بھی تو غلطی ہی ہوئی تھی۔ بھلا سب لوگوں کے ساتھ ٹرین کے سفر میں جو لطف آتا وہ بھلا اس تنہا سفر میں کہاں؟ لیکن بس ضدی تو تھی، اور اس نے ضد میں آ کر دوسرے لوگوں کی بات نہیں مانی، اور یہ ضد اسے ذلیل و رسوا کر رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر وہ وقت پر نہ پہنچی تو وہ سب کی سب اس کا مذاق اڑائیں گی۔ حالانکہ سالگرہ دوسرے دن تھی، لیکن ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک رات اپنی سہیلی کے ساتھ ہی گزار دی جائے۔ وہ انہیں دیکھ کر کتنی خوش ہوگی اور حیران بھی، لیکن اب تو اس کا پہنچنا ہی ذرا مشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ بارش کا دھواں تحت نگاہ بکھرا ہوا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بارش اس کا راستہ روکنا چاہتی ہے۔ اس نے اپنے ذہن کو مختلف خیالات میں الجھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح پانی کا خوف ذہن سے نکل جائے، لیکن کار کی رفتار بہت سست ہو چکی تھی۔ ایکسیلیٹر پر دباؤ بہت تیز تھا، اور اس نے کلچ عادت چھوڑا ہوا تھا۔ اس طرح انجن تو گرم ہو رہا تھا، لیکن یہی ضروری تھا تاکہ سائلنسر میں پانی نہ آئے۔ خدا خدا کر کے پانی کی شرر کچھ کم ہونے لگی، گویا اب وہ بلندی کی جانب جا رہی تھی۔ لیکن سڑک پھسلواں تھی، اور اس پھسلواں سڑک پر کار ڈرائیونگ کرنا کافی مشکل کام تھا۔ ڈرائیونگ کے سلسلے میں قدسیہ کو زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ بلا شبہ ایک ماہر ڈرائیور تھی، اور اگر ماہر نہ ہوتی تو اس آسانی سے کار کو پانی سے باہر نہ نکال لاتی۔ حالانکہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن بادلوں نے آسمان کو ڈھک لیا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے 7 ساڑھے 7 بج چکے ہوں۔ اب خشک سڑک آ گئی تھی، حالانکہ پانی یہاں بھی تیزی سے پڑ رہا تھا، لیکن نیچے ڈھلان کی جانب جا رہا تھا۔ وہ بلندی خاصی طویل تھی، لیکن اس کے بعد پھر ڈھلان تھی، اور اس ڈھلان پر بھی پانی اتنا ہی ہوگا۔ اگر انہی ڈھلانوں کا سفر جاری رکھا تو ایسی ہی کسی جگہ کار ڈوب بھی سکتی ہے جہاں بہت زیادہ پانی ہو، اور یہ تشویشناک بات تھی۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس ہولناک ویرانے میں رک کر
بارش کے رک جانے کا انتظار کیا جائے، لیکن بارش نہ جانے کب تک جاری رہے۔ اوف خدایا، کس مصیبت میں پھنس گئی۔ کاش ڈیڈی ہی کی بات مان لیتی۔ انہوں نے زمانے کی خرابی کا ذکر کیا تھا، لیکن کسیا خراب زمانے سے کہاں ڈرتی تھی۔ کئی بدماشوں کی مرمت کر چکی تھی اور ہر طرح سے نڈر تھی۔ اس نے کسی کی نہیں سنی تھی اور اب اس کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ بلندی کا سفر اس نے تیزی سے کیا، پھر ایک چھوٹے سے ڈھلان کو بھی عبور کر گئی۔ اب تقریباً 50 کلومیٹر تک ہی بلند راستہ تھا، لیکن اس کے بعد کسیا کو وہ ڈھلان یاد تھے جہاں ایک بار اس کی کار کے بریک فیل ہو گئے تھے، اور 3 میل تک اس نے وہ طوفانی سفر طے کیا تھا جو اس کی زندگی کا یادگار سفر تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 3 میل کے وہ ڈھلان یقیناً موت کے پیغام پر تھے۔ وہاں ڈرائیونگ کرنا ناممکن ہوگا۔ اس کی ہمت ساتھ چھوڑنے لگی۔ نہیں، وہ ڈھلان نہیں طے کر سکتی۔ پھر اب اس نے کار روک دی۔ اس بارش میں تو کوئی اس طرف آئے گا بھی نہیں، نہ گزرے گا۔ بیکار ہے، آگے بڑھنا موت کو دعوت دینا ہے، اور بہرحال وہ اتنی نڈر نہیں تھی کہ موت کو گلے لگانے توڑ پڑتی۔ بڑے وحشتناک خیالات آ رہے تھے اس کے ذہن میں۔ کار کی چھت پر جل ترنگ بج رہا تھا اور وائپر بہتے ہوئے پانی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اس نے انجن کو زبردست ریس دی اور بند کر دیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی، لیکن تیز بارش سر پر جوتوں کی طرح پڑی اور وہ بوکھلا کر اندر گھس گئی۔ پھر اس نے وائپر مشین بھی بند کر دی۔ بیٹری نئی تھی، لیکن اسے اس طرح ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ آج تو واقعی گڑبڑ ہو گئی۔ کاش کسی کی بات مان لی جاتی، اس نے سوچا، اور دفعتاً اس کے ذہن میں بجلی سی کونک گئی۔ ہاں بیٹے، بس سردی اتنی شدید تھی کہ اسٹیئرنگ برف ہو رہا تھا، ہمت نہیں پڑ سکی اور میں راستے میں ہی رک گیا۔ راستے میں؟ ہاں۔ تو کیا آپ کار کے اندر سوئے تھے ڈیڈی؟ نہیں، تقریباً یہاں سے 150 کلومیٹر پر پہلے ایک ٹرک اسٹینڈ تھا، تم نے دیکھا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اب نہیں ہے، وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کچھ مجرمانہ کارروائیاں ہونے لگی تھیں۔ تو پھر عین اس جگہ سے جہاں ٹرک اسٹینڈ تھا ایک پگڈنڈی جاتی ہے۔ کچی سڑک کا اختتام ایک ڈاک بنگلے پر ہوا ہے۔ اکثر میں نے اسے دیکھا تھا دور سے، اس کی سیاہ چمنی نظر آتی ہے۔ بس وہی یاد آ گئی اور میں سیدھا چلا گیا۔ رات اس ڈاک بنگلے میں گزاری تھی۔ بھوت ووت تو نہیں تھے وہاں؟ مجھے تو نہیں ملے، لیکن تمہیں ان کا خیال کیوں آیا؟ بس سنا ہے کہ ڈاک بنگلوں وغیرہ میں بھوت پریت ہوتے ہیں۔ مجھے تو وہاں بس ایک شریف بھوت ملا تھا۔ ملا تھا؟ اس نے چونک کر ربانی صاحب کو دیکھا۔ ہاں، لیکن بڑا شریف بھوت تھا، میری خوب خدمت کی، اور جب میں نے اسے کچھ دینا چاہا تو اس نے منع کر دیا۔ اوہ، چوکیدار ہوگا، کسیا ہنس پڑی۔ اب جو بھی سمجھ لو، انسان کا اپنا ذوق نگاہ ہے، جسے جو چاہے بنا دے۔ یہ تھی وہ گفتگو جو باپ بیٹی کے درمیان ہوئی تھی، اور اس وقت کچھ ایسے نشانات نظر آئے تھے جنہوں نے یہ گفتگو اسے یاد دلاتی تھی۔ وہ ٹرک اسٹینڈ یہیں بائیں ہاتھ پر تھا جو اب ختم ہو چکا ہے، لیکن جب یہاں ٹرک کھڑے ہوئے تھے تو عارضی طور پر ایک ہوٹل یا چائے خانہ بھی تعمیر ہو چکا تھا جو چٹائی بانسوں پر مشتمل تھا۔ ٹرک اسٹینڈ کے خاتمے کے باوجود چائے خانے کے وجود کا کوئی جواز ہی نہیں رہا تھا، چنانچہ اسے بھی ختم کر دیا گیا تھا، لیکن چائے خانے کے چولہے اور ایک تندور بنانے کے لیے ایک بھٹی بھی بنائی گئی تھی جو اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، اور چائے خانے کے مالک نے اسے توڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، چنانچہ وہ بھٹی اب بھی اس چائے خانے کی یادگار کے طور پر موجود تھی، اور اس وقت اسے دیکھ کر ہی وہ گفتگو اسے یاد آ گئی تھی۔ چائے خانے کے پیچھے کی پگڈنڈی صاف نظر آ رہی تھی، اور اس پگڈنڈی پر آگے چل کر وہ گیسٹ ہاؤس یا ڈاک بنگلہ تھا جس کا تذکرہ اس کے ڈیڈی نے کیا تھا۔ تو کیا اس بارش سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اس طرف چلا جائے؟ اگلے نشیب تک جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس نشیب میں پانی دگنا ہو گیا ہوگا، اتنا کہ اس کی کار اس سے گزر نہ سکے گی۔
ایک بار پھر اس نے کار اسٹارٹ کی اور آخری فیصلہ کر کے اس کا رخ بدل دیا۔ سڑک سے اترتے ہوئے ایک گڑھا پڑ گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے کار گڑھے میں اتار دی اور پھر اسے دوسرے گیئر میں آگے بڑھانے لگی۔ پگڈنڈی کا بھی کیا بھروسہ۔ بارش ایک خوبصورت موسم ہے۔ اس موسم میں روح جوان ہوتی ہے، لیکن روح کی جوانی برقرار رکھنے کے لیے پرسکون ماحول بھی ضروری ہے۔ اس بھیانک ماحول میں تو بارش میں کوئی حسن نہیں رہ جاتا۔ پگڈنڈی کا سفر بھی کافی خوفناک تھا۔ کہیں کہیں تو پگڈنڈی اتنی پتلی تھی کہ اس پہ سے گاڑی گزارنا مشکل لگتا تھا، لیکن ڈرائیونگ کے معاملے میں تو کسیا واقعی عمدہ تھی۔ وہ گاڑی کو وہاں سے بھی گزار لے گئی، اور اب جب کہ اسے گیسٹ ہاؤس کی پوشیدہ عمارت نظر آئی تو اسے سکون محسوس ہوا۔ اور پھر اب جو کچھ ہو چکا تھا اس پر تو خاکی ڈالی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ فی الوقت دیکھنا یہ ہے کہ اس گیسٹ ہاؤس میں آرام کی گنجائش ہے یا نہیں۔ جو عمارت قریب آتی جا رہی تھی، کسیا کو سکون کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ عمارت کے سامنے کا حصہ بڑا ناہموار تھا۔ بائیں جانب ایک ایسی جگہ تھی جس میں ڈھلوان تھے۔ کار وہاں روکی نہیں جا سکتی تھی، البتہ ایک چھوٹا سا راستہ پشت پر جانے کے لیے تھا۔ کار کھڑی کرنے کے لیے ممکن ہے پشت پر کوئی مناسب جگہ مل جائے، اس نے سوچا، اور وہ کار کو پشت کی جانب لیتی چلی گئی۔ ڈاک بنگلے کے عقب میں بلا شبہ ہموار جگہ موجود تھی اور یہاں کار کھڑی کی جا سکتی تھی۔ اس نے جہاں تک ممکن ہو سکا کار کو ڈاک بنگلے کی دیوار سے ملا کر کھڑا کیا تاکہ بارش میں زیادہ سفر نہ کرنا پڑے۔ گو کہ کار میں کافی سامان موجود تھا، لباس، ٹیپ ریکارڈر اور دوسری چند چیزیں جو اس نے تقریباً ساتھ لے لی تھیں۔ چائے کا تھرماس بھی تھا جو اس نے ابھی تک استعمال نہیں کیا تھا۔ بس حالات یہ سے ہو گئے کہ مہلت ہی نہ ملی۔ سفر مصیبت بن گیا تھا۔ بہر صورت اس نے یہ ساری چیزیں سمیٹیں اور کار لاک کر کے تیزی سے ڈاک بنگلے کے دوسری جانب دوڑ پڑی۔ عقب میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کمبختوں نے اتنا بھی خیال نہیں رکھا۔ اس نے دانت کچکچا کر سوچا، اگر کوئی عقب سے آنا چاہے تو کیسے آئے؟ صدر دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کا لباس کافی بھیگ گیا تھا۔ بہر صورت وہ ڈاک بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ایک سائبان نظر آ رہا تھا جس پر سیمنٹ کی شیٹ پڑی ہوئی تھی۔ سائبان کے نیچے پہنچ کر اس نے کسی قدر سکون کی سانس لی۔ یہ ایک چبوترا تھا اور اس کے بعد بوسیدہ کواڑوں والا دروازہ۔ چبوترے کے نیچے کھڑی وہ گہری گہری سانسیں لیتی رہی، اور جب کسی قدر سکون محسوس ہوا تو دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ چوکیدار اس کے علم میں تھا جسے اس کے ڈیڈی نے بھوت قرار دیا تھا۔ پتہ نہیں کمبخت کہاں ہے؟ بوڑھا آدمی ہوگا، ورنہ وہ سائبان کے نیچے بارش سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا۔ کیا اسے آواز دی جائے؟ ایک مصیبت سے نکل کر آئی تھی، اس لیے اس ویران عمارت کی ویرانی پر توجہ نہیں دی تھی اور باہر کی خوفناک موسمی سے خوفزدہ تھی۔ بہرحال چند لمحات سکون کی سانسیں لینے کے بعد اس نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا سامان نیچے رکھ دیا۔ چھوٹے سے بیگ میں سالگرہ میں پہننے والے خوبصورت کپڑے تھے۔ رات کو سونے کے لیے ایک لباس لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ میک اپ کا تھوڑا سا سامان اور زیورات۔ ظاہر ہے وہ سہیلی کی سالگرہ میں یوں ہی تو نہیں جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ وہیں کھڑی رہی۔ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن بیٹھنے سے فائدہ، اس نے سوچا، اور پھر وہ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے دروازے کو دھکیل کر دیکھا، اندر سے بند تھا، لیکن اسے اطمینان ہوا اندر کوئی موجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ کہیں چوکیدار یہاں سے چلا نہ گیا ہو، اس طرح تو اس ویران ماحول میں بڑی وحشت ہوتی، لیکن بند دروازے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی اندر موجود ہے۔ اس نے دروازے میں لٹکی ہوئی زنجیر بجائی اور دیر تک بجاتی رہی۔ تب کچھ آہٹیں سنائی دیں اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کسی نے دروازہ کھولا اور پھر دروازہ کھولنے والا باہر آ گیا۔ ڈیڈی نے درست ہی تو کہا تھا، کمبخت بھوت ہی تو معلوم ہوتا ہے، اس نے بوڑھے کی خوفناک شکل دیکھتے ہوئے سوچا۔ پورے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں، آنکھوں کے پپوٹے لٹکے ہوئے تھے
کہیں کہیں بال بھی نظر آ رہے تھے۔ سر پر لمبے لمبے بال تھے جو روئی کی طرح سفید تھے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہوئے تھا۔ چندیائی ہوئی آنکھوں سے اس نے قدسیہ کو دیکھا اور پھر شاید مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں کیا ہے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ تھی۔ کیا نظر آ رہا ہے تمہیں بڑے میاں؟ قدسیہ نے پوچھا۔ لڑکی، بوڑھے نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خوب خوب، چوکیدار ہو یہاں کے؟ ہاں بی بی جی۔ تو تم اتنا بھی جانتے ہوگے کہ اگر شدید بارش میں کوئی اس ڈاک بنگلے میں پناہ لینے کے لیے آئے تو اسے دروازہ کھلا ہوا ملنا چاہیے۔ اس ڈاک بنگلے میں کون پناہ لینے آتا ہے؟ بس شاذ و نادر ہی کوئی ادھر کا رخ کرتا ہے، اور کبھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی یہاں آئے گا، مگر لوگ آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مہینے بیت جاتے ہیں اور بعض اوقات تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کوئی نہیں آتا، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں۔ بوڑھے نے کہا۔ چچا جان، یہ وقت فلسفے کا نہیں ہے، میری حالت دیکھ رہے ہیں آپ؟ قدسیہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہیں؟ ہاں، حالت دیکھ رہا ہوں۔ کیا چاہتی ہو؟ ڈاک بنگلے میں آنے کے بعد کیا چاہا جا سکتا ہے؟ قدسیہ نے کسی قدر تیز لہجے میں پوچھا۔ کیا چاہا جا سکتا ہے؟ بوڑھا پرخیال انداز میں گردن جھکا کر سوچنے لگا، پھر چونک کر بولا، ارے ہاں، تمہیں یقیناً رہائش کے لیے جگہ چاہیے ہوگی۔ جی ہاں، چاہیے تو صحیح، قدسیہ طنزی انداز میں بولی۔ تو پھر آؤ، کھڑی کیوں ہو؟ بوڑھے نے کہا۔ اور میرا سامان کون اٹھائے گا؟ سامان بھی آ جائے گا، سامان کہیں نہیں جاتا، بوڑھے نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ بہت بے فکر انسان معلوم ہوتے ہیں۔ فکر انسان کا دامن کہاں چھوڑتی ہیں؟ کہاں تک ان فکروں کی فکر کرو؟ تم آؤ، سامان کا ذمہ دار میں ہوں، اٹھائی لو تو کیا حرج ہے؟ قدسیہ جھنجھلا کر بولی۔ ہیں؟ اچھا، بڑی ضدی لگتی ہو، بچی ہو نا؟ بچے ضدی ہوا ہی کرتے ہیں۔ اس نے باہر نکل کر قدسیہ کا مختصر سامان اٹھا لیا۔ آؤ، اب تو مطمئن ہو، اندر آ جاؤ، وہ بولا، اور قدسیہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ ماحول میں کسی قدر گھٹن تھی، سیلن کی بو پھیلی ہوئی تھی، کھڑکیاں بند تھیں۔ قدسیہ کو بڑی ناگواری محسوس ہوئی۔ حفظان صحت کے اصول جانتے ہو؟ اس نے بوڑھے کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ بہت کچھ جانتا ہوں، کیوں؟ یہ کھڑکیاں اگر کھلی رکھی جائیں تو کیا حرج ہے؟ بدبو محسوس کر رہی ہو؟ گھٹن ہے پورے ماحول میں، اگر تم یہ دروازے اور کھڑکیاں کھلے رکھو تو اتنی سیلن اور بدبو یہاں نہ ہو، قدسیہ ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ بوڑھا ہنسنے لگا۔ میں تمہیں ایک خوشگوار جگہ لے جا رہا ہوں، آؤ تمہیں اوپری منزل کا کمرہ دے دوں، اس نے کہا، اور قدسیہ نے گردن ہلا دی۔ اس کمرے سے نکلنے کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ تھی جس میں ایک دروازہ سیدھا چلا گیا تھا اور ساتھ ہی اوپر جانے کے لیے زینہ بھی تھا، وہ سیدھا اور گندا سا زینہ جس کی صفائی نہیں کی گئی تھی۔ تم اس گیسٹ روم کو بہت گندا سمجھ رکھتے ہو، قدسیہ نے کہا، اور بوڑھا پھر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ تو پھر کیا کروں؟ یہاں آتا ہی کون ہے جس کے لیے صفائی ستھرائی کروں؟ بس میں ہوں جو وقت گزار رہا ہوں۔ لیکن کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے جیسے میں، قدسیہ نے کہا۔ ہاں، جیسے تم، جیسے وہ، بوڑھا گردن ہلا کر بولا۔ وہ کون؟ لڑکی، باتیں بہت کرتی ہو، اپنے لیے آرام کی جگہ تو دیکھ لو، بوڑھے نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا، اور قدسیہ اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ اوپر کا کمرہ واقعی کسی قدر خبردار اور گھٹن اور سیلن سے پاک تھا، صاف ستھرا بھی تھا۔ ایک طرف الماری بنی ہوئی تھی جو صاف تھی، ایک چارپائی جس پر ایک میلی سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ واہ، کیا عمدہ رہائش گاہ ہے، قدسیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور بوڑھا بھی ہنسنے لگا۔ محلوں سے آئی ہو، محلوں کی باتیں محلوں میں کرو، یہ تو ویرانہ ہے، یہاں اور کیا ہوگا؟ بوڑھے نے جواب دیا۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اہل اقتدار توجہ دیں اور اپنے فرض کو پہچانیں، قدسیہ نے طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اقتدار مل جانے کے بعد تو کون پوچھتا ہے، بوڑھے نے کہا، اور قدسیہ سے غور سے دیکھنے لگی۔ اب تک جو اس نے اس کی باتیں سنی تھیں ان میں کافی ستھراؤ تھا، یوں لگتا تھا جیسے بوڑھا تعلیم یافتہ ہو۔ یہ احساسات چند لمحات تک اس کے ذہن میں رہے تھے، لیکن اسے ان ساری باتوں کا کیا کرنا تھا؟
نہ جانے کتنی دیر گزارنی پڑے۔ بارش تھی کہ اب بھی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ بوڑھے نے اس کا سامان الماری میں رکھ دیا اور چارپائی کی طرف رخ کر کے بولا، بیٹھو۔ اور قدسیہ اس وقت یہی سب کچھ غنیمت سمجھ کر بیٹھ گئی۔ حالانکہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن تاریکی کافی تھی۔ بہرحال وہ بوڑھے کو بغور دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کی چندیائی ہوئی نگاہیں قدسیہ کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ چوکیدار، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ کیا نام ہوا؟ ہاں، لوگوں نے ہمیشہ اسی نام سے پکارا، مجھے یہی نام دیا گیا ہے۔ کبھی کوئی اور نام بھی تھا، لیکن اب بھول چکا ہوں۔ خدا کی پناہ، آج مقدر میں یہی سب کچھ لکھا ہے تو میں کیا کروں؟ بارش، ناکامی، ڈاک بنگلہ، اور تم بھی نرے فلسفی۔ توبہ توبہ، حقیقتوں سے گھبراتی ہو۔ بارش میں نکل آئیں، نڈر ہونا اچھی بات ہے، لیکن حقیقتیں کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے واسطے اب یہ نصیحتوں کا پٹارا بند کرو۔ یہ سب کچھ سنتے سنتے تو میرے کان پک گئے ہیں، کوئی اور بات کرو۔ غالباً تم بہت پریشان ہو، چائے بنا کر لاؤں؟ خوب، کیا یہاں ان چیزوں کا بندوبست بھی ہے؟ جو طلب کرو گی مل جائے گا، کہہ کر تو دیکھو۔ کمال ہے، یہاں تو متضاد کیفیات ہیں، یعنی جگہ اتنی گھٹیا، لیکن بہرحال چائے میرے پاس ہے، بیٹھو تمہیں بھی پلاؤں گی۔ اچانک فلسفی بوڑھا قدسیہ کو پسند آ گیا۔ کم از کم اس کی بکواس سے اس ماحول کی وحشت تو کم ہوگی۔ اگر کوئی سنکی بوڑھا ہوتا تو بوریت کا عجیب ہی عالم ہوتا۔ بوڑھا زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ قدسیہ نے تھرماس کے ڈھکن میں چائے ڈالی، دوسرا ڈھکن بھی تھا، اس نے وہ بھر کر بوڑھے کو دیا، لیکن بوڑھے نے گردن ہلا دی۔ نہیں، میں نہیں پیتا۔ ارے پی لو، اس موسم میں اس کی ضرورت ہے۔ میں عمدہ قسم کی کافی پیتا ہوں، چائے مجھے بالکل پسند نہیں ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور قدسیہ نے آنکھیں پھاڑ دیں۔ اسے بوڑھے کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے چائے واپس پلٹ دی اور خود چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ تم کافی پیتے ہو؟ ہاں، پیوں گی۔ چا کر بنا کر لاؤں؟ ٹھیک ہے، بوڑھا مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ قدسیہ نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا۔ سامنے بڑی سی کھڑکی تھی جس کے 2 پٹ تو ثابت تھے، لیکن ایک پٹ کے شیشے نکلے ہوئے تھے۔ کھڑکی بند تھی، لیکن اسے کھولنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ آسمان بدستور یک رنگ تھا اور اس پر دھواں سا چھایا ہوا تھا۔ خدا کی پناہ، یوں لگتا ہے جیسے بارش قیامت تک نہ رکے گی، اس نے پریشان انداز میں سوچا۔ پھر اس چارپائی کو دیکھنے لگی جس پر وہ بیٹھی تھی۔ عام حالات میں وہ اس قسم کی چارپائیوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ لیکن کیا کیا جائے، مجبوری تھی، اور بعض اوقات انسان مجبوری کے ہاتھوں جانے کیا کچھ کرتا ہے۔ یہ تو پھر بھی بہتر جگہ تھی، کم از کم سر پر چھت تو ہے۔ کہیں تیز بارش ہوتی رہی تو کیا کروں گی؟ کچھ نہیں ہوگا، بارش بالآخر بند ہوگی اور وہ یہاں سے چلی جائے گی، اس نے سوچا۔ بوڑھا بظاہر بے ضرر انسان تھا، لیکن اس کی جگہ کسی خطرناک شخص سے بھی ملاقات ہو سکتی تھی۔ اس ویرانے میں وہ کسی کا کیا بگاڑ لیتی؟ بہرحال عورت ہے۔ ایک بار پھر اس کی ذہنی رخ بوڑھے کی طرف پھٹک گئی۔ عجیب سی فطرت کا مالک ہے، کافی عمر رسیدہ ہے، لیکن نخرے بہت ہیں۔ عمر کے آخری ایام گزار رہا ہوگا، نہ جانے اس کی کیا کہانی ہے۔ بہرحال اگر رات یہاں گزارنی پڑی تو بھی بوڑھا بور نہیں ثابت ہوگا۔ کافی پیتے ہیں؟ بڑے میاں چائے نہیں پیتے، اس نے سوچا اور ہنس پڑی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کیسی کافی ہے۔ ویسے آدمی کچھ پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، اس کی باتوں میں ربط تھا اور کوئی بھی بات بے تکی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے بیچارہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہو، اور کوئی ایسی کہانی جس کی یاد سے وابستہ ہو جو اپنے اندر کوئی ٹریجڈی رکھتی ہو، اور ایسی کہانیاں تو جگہ جگہ نظر آ جاتی ہیں۔ خود اس کی اپنی بھی ایک کہانی تھی، خود سری کی کہانی۔ خود سری نہ جانے کیوں اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی، بس اس کا دل چاہتا تھا کہ ہر بات سے بغاوت کی جائے، ہر ایک سے اختلاف کیا جائے۔ یہ اختلاف اس کی فطرت بن چکی تھی، اور اس کی یہ فطرت اسے بارہا نقصان بھی پہنچا چکی تھی۔
اب جیسے یہی وقت۔ چند ساتھ کے بعد باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ اپنے خیالات جھٹک کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ بوڑھا ایک ٹرے ہاتھ میں لیے داخل ہوا۔ ٹرے میں کافی کی ایک پیالی رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کافی کا ایک بھبکا قدسیہ نے محسوس کیا اور اس کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ اول تو ٹرے ہی خاصی قیمتی تھی، اس کے بعد اس میں رکھی ہوئی کافی کی پیالی جو یقیناً غیر ملکی تھی۔ اس نے کافی کا رنگ دیکھا اور پھر دلچسپ انداز میں بوڑھے کی شکل دیکھنے لگی۔ واو، کافی تو واقعی عمدہ معلوم ہوتی ہے، اس نے کہا اور بوڑھا ہنسنے لگا۔ بیبی، بعض اوقات ہم کسی انسان کے بارے میں اندازہ لگانے میں سخت غلطی کرتے ہیں، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے سامنے والے کی شخصیت کو جانچیں، اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں۔ مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ دوسرے اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ نہیں نہیں چوکیدار، میں تمہارا مذاق تو نہیں اڑا رہی، قدسیہ جلدی سے بولی۔ تمہارا انداز ایسا ہی تھا بیبی، لیکن میں نے برا محسوس نہیں کیا۔ اگر تم اس بات سے خوش ہوتی ہو اور مذاق اڑا لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کافی پیو۔ تمہاری پیالی کہاں ہے؟ میں نے وہیں باورچی خانے میں پی لی، دراصل میں بہت گرم کافی پینے کا عادی ہوں۔ قدسیہ کافی دیکھ کر خاصی مرعوب ہو گئی تھی۔ اس نے کافی کی پیالی اٹھائی اور اس کا ہلکا سا سپ لیا۔ اس کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ اتنی لذیذ کافی اس سے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ واہ چوکیدار، تمہارا ٹیسٹ تو واقعی لاجواب ہے۔ تھا کہو، اب تو صرف تصور رہ گیا ہے، بوڑھے نے کہا۔ بڑے دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہو، کافی عمر ہوگی تمہاری چوکیدار، لیکن اب بھی زندگی کی دلچسپیوں سے بھرپور نظر آتے ہو، جیسے یہ کافی۔ قدسیہ نے کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کافی، عمر کے لیے تو ہر شے ناکافی ہوتی ہے، اس کافی کی کیا بات کرتی ہو، بوڑھے نے کہا۔ یہ برتن بھی بہت شفاف ہیں، حالانکہ ڈاک بنگلہ دیکھ کر کافی کوفت ہوئی تھی، لیکن اب یہ کوفت دور ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے مجھے تم سے ایک شکوہ ہے۔ کیا؟ تم نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ چوکیدار ہوں اور اب اس نام کے سوا کوئی نام یاد نہیں رہ گیا۔ شاید خود کو چھپانا چاہتے ہو؟ سب یہی کرتے ہیں، تم تو میرے لیے اجنبی ہو، لوگ اپنوں سے خود کو چھپاتے ہیں۔ صحیح کیفیات کا اظہار دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ تعلیم یافتہ ہو؟ قدسیہ نے پوچھا۔ تجربے یافتہ ہوں اور بس۔ خوب آدمی ہو، لیکن تم اس عمر میں خود کو چھپا کر کیا کرو گے؟ چھپانے کی عمر تو یہی ہوتی ہے، نوجوانی کی عمر تو سب پر آشکارا ہوتی ہے۔ خاصے تعلیم یافتہ ہو؟ یقین کرو، میرے دل میں تمہارے بارے میں جاننے کا بڑا اشتیاق ہے۔ انوکھی فطرت کے مالک ہو۔ انسانی فطرت ہے یہ بھی، کوئی کہانی سننے کی خواہش مند ہوں، لیکن کہانیاں اتنی سستی نہیں ہوتی، اپنی ذات کا ہمراز بنانے کے لیے بڑے جتن کرنے ہوتے ہیں۔ تم کہانی کو سن کر کیا کرو گی؟ جیسے بارش بند ہونے کے بعد یہاں سے جا کر بھول جاؤ اور باتیں کرو، وقت گزاری کے دوسرے سامان بھی ہوتے ہیں۔ خدا کی پناہ، تمہاری منطق نے میرا تو دماغ خراب کر دیا۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تم سے باتیں کر کے وقت اچھا گزرے گا۔ ہر انسان اچھا وقت گزارنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ دوسروں کے دل کی داستان اس کے لیے وقت گزاری سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن داستانیں اتنی سستی نہیں ہوتی کہ انہیں یوں ضائع کیا جائے۔ اچھا بابا، ختم کرو، تمہاری مرضی۔ میں جاؤں؟ ہاں ہاں جاؤ، خاموش بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ لیکن بارش، یہ کمبخت بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اسے روکنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے تم اس کا غصہ مجھ پر نہ اتارو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر بارش نہ رکی تو رات کو یہاں ٹھہرو گی؟ ہاں، مجبوری ہے۔ تب پھر تمہارے لیے بھی رات کے کھانے کا بندوبست کرنا ہوگا، بوڑھے نے کہا۔ اوہو، یہ تکلیف کس طرح کرو گے؟ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں؟ قدسیہ نے سوال کیا۔ میں نے کہا نا، کیا نہیں ہے یہاں؟ اور پھر 3 دن سے تو بزمی کے لیے بھی کھانا پکا رہا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ کس کے لیے؟ قدسیہ چونک پڑی۔ بزمی کے لیے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ قدسیہ نے تعجب سے پوچھا اور بوڑھا اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نہیں بیٹے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ بھی ایک انوکھا انسان ہے،
کیسا انسان ہے؟ انوکھا، بڑا ہی عجیب، شعر کہتا ہے، تصویریں بناتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ آج اسے 3 دن ہو گئے اس ڈاک بنگلے میں آئے ہوئے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہی مستقل رہائش اختیار کرنا چاہتا ہو۔ تو یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے؟ میں نے کہا نا، کبھی آتے ہیں تو کئی مہمان آ جاتے ہیں، نہیں آتے تو برسوں نہیں آتے۔ مگر یہ بزمی کسیا کو اب کسی قدر وحشت کا احساس ہوا۔ یہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے؟ یہ بات وہ پہلی بار سن رہی تھی۔ بوڑھے کی تو خیر کوئی بات نہیں تھی، اس کے بارے میں تو کسیا نے اندازہ لگایا تھا کہ صرف ایک بکواس آدمی ہے، لیکن یہ بزمی کون ہے؟ اس نے سوچا اور سوالیہ نگاہوں سے بوڑھے کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں، 3 روز پہلے آیا تھا، مصور ہے، اس کا مختصر سا سامان اس کے کمرے میں پڑا ہوا ہے۔ مگر وہ کہاں مقیم ہے؟ کسیا نے پوچھا۔ اسے مقیم رہنے کی پرواہ ہی کہاں ہے؟ نہ جانے اس ڈاک بنگلے میں ہی کیوں چلا آیا ہے؟ وہ تو کسی پہاڑی مقام پر بھی رہ سکتا ہے۔ 3 دن پہلے یہاں آیا تھا۔ خشک فطرت اور لاؤبالی سا انسان ہے، نہ جانے اپنی فطرت میں کیسا ہے۔ ویسے بہت اچھا مصور ہے، بوڑھے نے کہا۔ تو کیا وہ اس وقت بھی یہاں موجود ہے؟ نہیں، بارش آنے سے پہلے پہاڑوں کی جانب نکل گیا تھا، نہ جانے کہاں بھیگ رہا ہوگا، ابھی تک تو واپس نہیں آیا۔ اوہو، تو کیا وہ بھی اوپری منزل میں ہے؟ نہیں، نچلی منزل کے ایک کمرے میں رہتا ہے، اس نے اوپری منزل میں شاید کبھی قدم نہیں رکھا۔ تعجب ہے، یہاں سب ایک جیسے ہی ہیں، لیکن بابا، اگر یہ بات ہے تو آپ کو ایک تکلیف کرنا ہوگی۔ کیا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ رات کو یہیں سو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اوہ، ڈر رہی ہو؟ اطمینان رکھو، بڑا ہی بے ضرر آدمی ہے، معصوم فطرت، کبھی کبھی ہلکے ہلکے مذاق پر اتر آتا ہے، مجھے تو بڑا ہی بے تکلف ہو گیا ہے۔ ویسے وہ لڑکا مجھے پسند ہے۔ بابا، تمہیں پسند ہے؟ مجھے تو نہیں ہے۔ ارے واہ، دیکھا بھی نہیں اور ناپسند کر دیا۔ باہر صورت، تم بے فکر رہو اور اس ڈاک بنگلے میں تمہاری حفاظت میرے سپرد ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بارش بند ہو جائے تو یہاں سے چلی جانا، بوڑھے نے کہا اور کچھ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بوڑھا آہستہ آہستہ باہر نکل گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کسی قدر پریشانیاں آج میری تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں۔ اگر ان سب کا کہنا مان لیتی تو دلاور پور پہنچ چکی ہوتی۔ کم وقت میرے لیے فکر مند ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری تلاش میں نکل پڑیں۔ لیکن اتنی شدید بارش میں نکلنا بھی قیامت ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر بزمی کے بارے میں سوچنے لگی۔ بزمی نام تو شاعرانہ ہے، مصور ہے، لیکن اس ڈاک بنگلے میں کیوں آ پڑا ہے؟ ہوگا کوئی سر پھرا، مجھے کیا، لیکن ہوشیار رہنا ضروری ہے، نہ جانے کس قسم کا انسان ہے۔ مگر اس بارش میں کہاں چلا گیا؟ کیا تصویریں بنا رہا ہوگا؟ وہ ہنس پڑی، پھر کسی خیال کے تحت اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کو اندر سے بند کر کے دیکھا، دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی، لیکن دوسرے ہی لمحے کھڑکی کی طرف نگاہ اٹھ گئی۔ آہ، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس کا چائے وقوع۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ جھانک کر دیکھا تو اس طرف سے کسی قدر اطمینان ہو گیا۔ نیچے سپاٹ دیوار تھی اور کھڑکی کے راستے کسی کے اندر آنے کا امکان نہیں تھا۔ پھر وہ کھڑکی کے قریب کھڑی بارش کو دیکھتی رہی۔ یہ بارش نہیں رکے گی، کوئی امکان نہیں ہے، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور اسی وقت اس کی نگاہ ڈاک بنگلے کے پھاٹک کی طرف اٹھ گئی۔ بغل میں اسٹینڈ اور کینوس دبائے بارش میں شرابور ایک نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا، بھیگے ہوئے چوہے کی مانند دبلا پتلا لیکن خوش شکل۔ تو یہ بزمی ہے، مگر بارش نے اسے چوہا بنا دیا ہے۔ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو نمونیا ضرور ہو جائے گا۔ نوجوان کو دیکھنے کے بعد اسے سکون ہو گیا، یہ کبھی خطرناک نہیں ہو سکتا۔ نوجوان نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ دیر تک کھڑی رہی۔ بارش کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے رات کو اس ڈاک بنگلے کا مہمان ضرور بنائے گی، اگر رک بھی جائے تو بھی بے سود ہے۔
اب اس اندھیرے میں سفر کرنا تو دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ تب اچانک اس کے ذہن میں شرارت ابھر آئی، ڈاک بنگلے کا ماحول اور بزمی، کیوں نہ تھوڑی سی تفریح کی جائے؟ آہ، کاش بوڑھا اس نوجوان کو اس کے بارے میں نہ بتائے، لطف آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا اندر آ گیا، اس کے ہاتھ میں جلی ہوئی لالٹین تھی۔ اندھیرا ہو گیا ہے، یہ رکھ لو۔ دوسری موجود ہے؟ ہاں۔ تم کیا کر رہے ہو چوکیدار بابا؟ کھانا پکا رہا ہوں۔ کیا بزمی صاحب آ گئے؟ ہاں، نہ جانے کہاں سے بھیگتا ہوا آیا ہے۔ تم نے انہیں میرے بارے میں بتا دیا؟ پوچھا ہی نہیں۔ نہیں بتایا تم نے؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ کیا تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ بتا دوں اسے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ارے نہیں بابا، تمہیں میری قسم، بالکل مت بتانا، لطف آئے گا، قدسیہ مسکرا کر بولی۔ کیسا لطف آئے گا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ او بابا، دیکھو رات تو گزارنی ہی ہے، تھوڑا سا لطف ہی لیں گے، بس تم اسے کچھ بھی مت بتانا، وعدہ کرو بتاؤ گے تو نہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے کیا پڑی ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بوڑھے نے کہا۔ تم بے فکر رہو چوکیدار بابا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بس تھوڑی سی تفریح، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن تم کسی معاملے میں دخل بھی مت دینا، بلکہ غائب بھی ہو جانا۔ میرا مطلب ہے کہ کسی آواز پر آنا نہیں، قدسیہ نے کسی تصور سے مسکراتے ہوئے کہا، اور بوڑھے نے سادگی سے گردن ہلا دی۔ قدسیہ دل ہی دل میں مسکراتی رہی تھی۔ رات ہو گئی اور بوڑھے نے خاموشی سے ایک ٹرے میں کھانا لا کر رکھ دیا۔ کھانا دیکھ کر بھی قدسیہ حیران رہ گئی تھی۔ اتنا عمدہ اور تازہ کھانا تھا کہ وہ بے اختیار داد دے بیٹھی۔ بابا، تم تو حیرت انگیز ثابت ہو رہے ہو۔ ڈاک بنگلہ جتنا گندا ہے، تم نے اس کی کسر دوسرے انداز میں پوری کر دی ہے۔ اتنا عمدہ کھانا، ہر چیز تازہ ہے، کمال ہے۔ بوڑھا مسکراتا رہا، پھر وہ برتن وغیرہ سمیٹ کر چلا گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے بزمی کو بھی کھانا دے دیا ہے اور وہ کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا ہے۔ جاتے وقت اس نے پوچھا تھا کہ اب اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اور قدسیہ نے اس کا شکریہ ادا کر کے کہا تھا کہ اب وہ آرام کرے اور اپنے وعدے کو یاد رکھے۔ بزمی سے مذاق کرنے کے لیے قدسیہ نے بہترین ترکیب سوچ لی تھی، چنانچہ وہ انتظار کرنے لگی۔ اس نے ضروری تیاریاں کر لی تھیں۔ رات کے تقریباً 9:45 بجے وہ اٹھ گئی۔ ٹیپ ریکارڈر کو اس نے کھڑکی کے دوسری طرف مضبوطی سے لٹکا دیا، اپنا سامان وغیرہ چرپائی کے نیچے رکھ دیا، اور پھر وہ سالگرہ کا لباس پہننے لگی۔ یہ سرخ رنگ کا حسین لباس اس نے خاص طور سے سالگرہ کے لیے تیار کرایا تھا، جس میں وہ دلہن نظر آئے۔ دوسری لڑکیوں نے بھی ویسے ہی لباس بنائے تھے۔ بہرحال اس نے لباس پہن کر خوبصورت میک اپ کیا، پھر زیورات کو بھی دلہنوں کے سے انداز میں پہن لیا۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنی شرارت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ یہ ٹیپ بھی اس نے خود ہی تیار کیا تھا۔ پہلے اس میں تیز تیز کرہنے کی آوازیں بھری گئی تھیں، پھر چیخیں، پھر ہنسی، اور اس کے بعد اس کی اپنی آواز میں ایک گیت، ایک انوکھا گیت، اور پھر ٹیپ سے کرہنے کی تیز آوازیں ابھریں، اور قدسیہ جلدی سے کمرے سے نکل کر ایک جگہ چھپ گئی۔ اس کے بعد چیخ کی آواز، مسلسل چیخیں جو بہت ہولناک تھیں، اور اس کے بعد کہا، ہزانی کہا۔ رد عمل حسب توقع ہوا تھا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور اس نے بزمی کے حوالے کو دیکھا۔ وہ دوڑتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پھر گانے کی آواز ابھری اور بزمی ٹھٹک گیا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کمرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ بڑا ہی وحشت زدہ تھا۔ قدسیہ کو صرف ایک خطرہ تھا کہ کہیں بوڑھا ان آوازوں کو سن کر دوڑا چلا آئے اور سارا کھیل بگڑ جائے۔ حالانکہ اس نے بوڑھے کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ گیت جاری رہا۔ بزمی سخت پریشان تھا، کبھی وہ ایک طرف جاتا تو کبھی دوسری طرف۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، اور اسی وقت گانے کی آواز بند ہو گئی۔ وہ مارا، قدسیہ نے مسرت سے کہا۔ بڑے اچھے موقع پر کیسٹ ختم ہوا ہے، اب وہ اس کے بارے میں بھی اندازہ نہیں لگا سکے گا۔ بزمی دیر تک اندر رہا اور پھر باہر نکل آیا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر شاید وہ پریشان ہو کر بوڑھے کو اطلاع دینے کے لیے باہر نکل گیا۔ کاش سمجھدار بوڑھا میرے اس کھیل کو خراب نہ کر دے، قدسیہ نے حسرت سے سوچا۔ ابھی تک تو بوڑھے نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی، اور اس کا یہ دلچسپ کھیل
آسانی سے جاری تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر اس نے لالٹین بجھا دی اور خود پلنگ پر دلہنوں سے انداز میں جا بیٹھی۔ بلا شبہ اس نے چالاکی سے انتہائی پراسرار ماحول پیدا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر قدموں کی آواز سنی اور یہ اندازہ لگا لیا کہ آواز ایک ہی انسان کے قدموں کی ہے۔ شاید بوڑھے چوکیدار نے اس کی ہدایت پر عمل کیا ہے۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور پھر اس نے ایک آواز سنی۔ یہ بوڑھا چوکیدار بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اس سے قبل تو لیکن یہ لالٹین۔ وہ لالٹین کی طرف بڑھا، پھر لائٹر نکال کر لالٹین روشن کر دی۔ دفتن کسیا کے حلق سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ گھونگھٹ سے وہ بزمی کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز پر بزمی پوری طرح اچھل پڑا تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور ساکت رہ گیا۔ کسیا کا خیال تھا کہ اب وہ چیختا ہوا وہاں سے نکل بھاگے گا، لیکن بزمی میں تو شاید بھاگنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ کہیں ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے کمبخت کا، کسیا نے سوچا اور ہنس پڑی۔ اس کی یہ ہنسی بھی بڑی پراسرار تھی۔ بزمی کے بدن کو اب بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ساکت و جامد کھڑا رہا۔ پھر چند ساتھ کے بعد کسیا کو اس کے اندر زندگی کا احساس ہوا۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کی جانب آ رہا تھا۔ دبلا پتلا ہے مگر ہے نڈر انسان، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ بزمی اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی آواز ابھری، تم کون ہو؟ جواب میں کسیا پھر سسکنے لگی اور دیر تک اس کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ بزمی خاموش کھڑا رہا تھا۔ اس کی خاموشی سوالیہ تھی۔ کسیا نے دل ہی دل میں اس کے نڈر ہونے کا اعتراف کیا۔ بزمی کی آواز بے حد خوبصورت تھی، خالصتاً مردانہ آواز جو اس کے جثے سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ میں تمہارے بارے میں جاننے کا خواہش مند ہوں۔ اس دنیا میں سب کمزور ہیں، کوئی ایک دوسرے کا دکھ بانٹ نہیں سکتا، لیکن سنا ہے دل کی بھڑاس نکال دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں تمہارے بارے میں جاننے کا خواہش مند ہوں۔ کسیا کی سسکیاں رک گئیں۔ وہ اس طرح خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ ممکن ہے کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ چنانچہ وہ بولی، میرے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ کوئی کسی کے بارے میں جان کر کچھ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود انسان کے دل میں ایک دوسرے کو جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ میں ایک مظلوم روح ہوں، ایک بھٹکتی ہوئی روح جو سکون کی متلاشی ہے، کسیا بولی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو قبر کی خاموشیاں اپنا لیتے ہیں، وہ جو پیاسے نہیں ہوتے۔ لوگ اتنے پرسکون کس طرح ہو جاتے ہیں؟ خدا جانے، کسیا بولی۔ ہم سب خلاؤں میں بھٹک رہے ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں، کچھ ظاہر۔ وہ جو نظر نہیں آتے ممکن ہے خود کو چھپاتے ہوں۔ ممکن ہے۔ کسیا اس کی بکواس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ روح کا ذکر سننے کے بعد بھی اس کی آواز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اور وہ اسی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں جاننے کا خواہش مند ہوں۔ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن چند ساتھ پہلے یہ کمرہ خالی تھا۔ وہ تو میں ہمیشہ سے یہاں ہوں۔ میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ دیکھ بھی کس طرح سکتے تھے؟ میں اپنی ذلت کو دوسروں کے سامنے عریاں نہیں کرنا چاہتی۔ ظرف زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، موت کے بعد ہم سب بے دست و پا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کھل جانا چاہیے۔ تم میرے بارے میں جاننے کے لیے کیوں بضد ہو؟ بضد نہیں ہوں۔ تم اگر نہ بتانا چاہو اور میری موجودگی کو تم ناپسند کرو تو میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ مجھے ایسے کسی وجود کی تلاش ہے جو میری تشنہ لبی کو مٹا دے۔ کاش میری ناکارہ ذات تمہارے کام آ سکتی، کاش میں کبھی کسی کی مدد کر سکتا۔ بزمی کی آواز بے حد افسردہ تھی۔ میں نے پہاڑوں کے دامن میں جنم لیا۔ میں نے ایک ایسی بستی میں آنکھ کھولی جو سکون کی بستی تھی۔ اس بستی میں میری ماں، میرا باپ اور میرے بہن بھائی رہتے تھے۔ ہم بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پھر کسیا لمبی سانس بھر کر خاموش ہو گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ میں کسی غیر کو اپنی کہانی کیوں سناؤں؟ اپنوں کے مل جانے کی امید ہے؟ بزمی نے پوچھا۔ نہیں، اس دنیا میں کون اپنا ہے؟ زندگی میں سب چھوٹ گئے تو موت کے بعد کسے اپنا کہہ سکتی ہوں؟ تو پھر اپنوں اور غیروں کو تعین کیوں کرتی ہو؟
تم میری کہانی سنے بغیر نہیں رہ سکتے؟ تمہیں بھی تو تاریکیاں گزارنی ہیں، یوں خاموش بیٹھ کر کیا کرو گی؟ کہو اپنے بارے میں، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تارا ایک نوخیز لڑکی جس نے زندگی کے 16 سال والدین کے سائے میں گزارے، لیکن سائے صرف سائے ہوتے ہیں، اور جس نے سایوں سے پیار کیا ہمیشہ دکھی رہا۔ سائے اپنے کبھی نہیں ہوتے، سائے کی کبھی اپنے نہیں ہوتے، بزمی بولا۔ قدسیہ کا ذہن تیزی سے ایک کہانی مرتب کر رہا تھا۔ ایسی کہانیاں اس نے پڑھی تھیں اور اس کا حافظہ بے حد عمدہ تھا۔ پھر تارا ٹوٹ گیا، بستی میں وبا پھیلی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ تارا کے 2 بھائی مر گئے، ماں ان کے غم میں پاگل ہو کر پہاڑوں میں چیخنے لگی۔ باپ کی کمر ٹوٹ گئی، وہ بستر پر لگ گیا اور موت نے اسے بھی سکون دے دیا۔ صرف تارا رہ گئی، حالات کے رحم و کرم پر تھی۔ لوگ بستی سے بھاگنے لگے۔ تب بستی کا ایک اوباش نوجوان تارا کے پاس پہنچ گیا۔ رمزو پہلے بھی تارا پر بری نگاہ رکھتا تھا۔ ایک بار تارا کے بھائیوں نے اس کی کافی پٹائی کی تھی۔ اس وقت سے وہ تارا کے لیے دل میں شدید بغض رکھتا تھا، لیکن اس وقت اس کی آواز میں ہمدردی تھی۔ تارا، اس وقت بستی کے ہر شخص کا دکھ مشترک ہے۔ مجھے دلی رنج ہے کہ تم بے سہارا رہ گئیں۔ رمزو ہمدردانہ لہجے میں اس سے بولا۔ ہاں رمزو، میں بے سہارا ضرور ہوں، لیکن میں آج بھی تجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ نہیں تارا، تو غلط سمجھ رہی ہے۔ رمزو تیری بے بسی سے کوئی فائدہ اٹھانے نہیں آیا۔ پھر کیوں آیا ہے؟ بستی خالی ہو رہی ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، میں بھی بستی چھوڑ رہا تھا کہ تیرا خیال آ گیا۔ تو پھر تو لڑکی ہے تارا، اور زمانہ بہت نازک ہے۔ لوگ کسی کی بے بسی نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ کس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں تارا کہ تجھے بھی تیرے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دوں۔ دیکھ تارا، میری دشمنی تیرے باپ اور بھائی کے مرنے کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ اب مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں تو بستی کے ناطے تیری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اور تارا نرم پڑ گئی، رمزو کی آواز سے دھوکہ کھا گئی۔ مگر میرا تو کوئی ناتے والا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ بستی تو چھوڑنی ہی پڑے گی تارا، پوری بستی خالی ہو رہی ہے، تو یہاں اکیلی موت کا انتظار کرے گی؟ نہیں نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ تو آ میرے ساتھ چل، میں لاکھ برا ہوں پر تجھے تنگ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، رمزو نے کہا، اور تارا دھوکے میں آ گئی۔ موت کے خوف نے اسے رمزو جیسے بدکار انسان کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ بستی چھوڑ کر رمزو کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس نے ایک شہر کا رخ کیا تھا۔ تارا کے پاس اس کے ماں باپ کی جمع کی ہوئی کچھ پونجی تھی، جو کچھ زیوروں کی صورت میں تھی، اس لیے اس نے وہ ساری چیزیں ساتھ لے لیں اور رمزو کے ساتھ شہر آ گئی۔ رمزو خود کا لاش تھا، لیکن راستے میں اس نے تارا کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ تارا کا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب روئے زمین پر رمزو کے علاوہ اس کا اور کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ رمزو ایک مسافر خانے میں ٹھہرا تھا۔ اس نے تارا سے کچھ نہیں مانگا اور بولا، میں بہت جلد محنت مزدوری تلاش کر لوں گا تارا، اور پھر یہاں کوئی ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لوں گا، تو فکر مت کرنا۔ رمزو، پہلے تو گھر کرائے پر لے لے، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے۔ مگر اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں پگلی، پہلے میں کوئی کام تو تلاش کر لوں۔ پیسے میرے پاس ہیں رمزو۔ نہیں نہیں، میں تیرے پیسے نہیں لوں گا۔ نہیں رمزو، تیرے سوا اب اس دنیا میں میرا کون ہے؟ میرے پیسے اس کام نہ آئے تو میں ان کا کیا کروں گی؟ مگر میں چاہتا ہوں تارا کہ کوئی کام کر لوں اور پھر کوئی نیک لڑکا دیکھ کر تیرے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میں تیرا بوجھ کب تک اٹھاؤں گا؟ رمزو، تارا چونک پڑی اور رمزو شیطان سے فرشتہ بن گیا۔ اس کے لیے اس نے ضد کر کے رمزو کو مجبور کر دیا، اور رمزو نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ تارا کو اس سے جو خوف تھا وہ آہستہ آہستہ دور ہو گیا۔ وہ سکون سے رمزو کے ساتھ رہ رہی تھی۔ رمزو روزانہ کام کی تلاش میں نکل جاتا اور شام کو نشے میں ڈوبا ہوا واپس آ جاتا۔ اپنی ناکامیوں کو وہ کچی شراب میں ڈبو دیتا تھا
لیکن نشے میں ہونے کے باوجود اس نے کبھی تارا کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے نوکری ضرور مل جائے گی تارا، اور اس کے بعد میں پہلا کام یہ کروں گا کہ تجھے دلہن بنا دوں۔ اور اس امید پر تارا کے زیورات اور اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ فاقوں پر نوبت پہنچ گئی، لیکن رمزو کو نوکری نہیں ملی۔ ہاں، شراب اسے نہ جانے کہاں سے مل جاتی تھی۔ پھر ایک شام جب وہ واپس آیا تو شراب کے نشے میں نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی لہرا رہی تھی۔ نوکری مل گئی ہے تارا، اس نے کہا، اور تارا بھی خوش ہو گئی۔ بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اور اب تیری شادی بھی ہو جائے گی۔ اس کی آواز کا تاثر تارا سمجھ نہیں سکی تھی۔ رمزو اب بھی شراب پیتا تھا، لیکن اس نے گھر میں بہت کچھ لانا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک شام وہ بہت مسرور نظر آیا۔ تارا، میں نے تیری بات پکی کر دی ہے، بس چند روز کی بات ہے۔ اور معصوم تارا شرما گئی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، حالانکہ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے جسے اس کی تقدیر کا مالک بنایا جا رہا ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ لیکن وہ یہ سارے سوالات نہیں کر سکی، زبان بھی نہ کھل سکی تھی۔ پھر شادی کا جوڑا آ گیا، زیورات آ گئے، اور تارا کو حکم دیا گیا کہ وہ دلہن بن جائے۔ معصوم تارا اپنے ہاتھوں دلہن بن گئی۔ اس نے زیور پہن لیے، مگر نہ بارات آئی، نہ لوگ جمع ہوئے، نہ دعوتیں ہوئیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، رات کو تارا کا دولہا اندر آ گیا۔ یہ کیسی شادی ہے؟ شادی تو ایسے نہیں ہوتی، اس کا تو نکاح بھی نہیں ہوا، قاضی بھی نہیں آیا تھا، پھر شادی کیسے ہو گئی؟ یہ کیسی شادی ہے؟ اس نے اس بے نکاح دولہے کی شکل دیکھی، موٹا تازہ سیاہ فام، بڑی بڑی مونچھیں، بڑی سی توند۔ دولہا ایسے ہوتے ہیں؟ اس نے خوف کی نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کے دانت نکلے پڑ رہے تھے۔ اللہ قسم، بہت خوبصورت ہو، بہت خوبصورت۔ تم کون ہو؟ تارا نے پوچھا۔ میرا نام ببو خان ہے جی، سیٹھ ببو خان۔ لیکن میرا تو تم سے نکاح بھی نہیں ہوا۔ نکاح؟ ببو خان ہنس پڑا۔ کیا نکاح بھی ہوتا ہے؟ تم میرے شوہر نہیں ہو؟ تارا چیخ پڑی۔ ارے شور کیوں مچا رہی ہو؟ آج کی رات تو ہم ہی تمہارے شوہر ہیں، پورے 10,000 خرچ کیے ہیں ہم نے۔ ابھی تو ہم 3 دن تک تمہارے شوہر رہیں گے، پورے 3 دن کی بات ہوئی ہے رمزو سے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ۔ ابے رمزو، اور رمزو الو کے پٹھے، یہ بھوتنی والی کیا بک رہی ہے؟ ببو سیٹھ گھبرا کر چیخا، اور شراب کے اندر ڈوبا ہوا رمزو اندر آ گیا۔ کیا بک رہی ہے ری؟ سیٹھ صاحب کو خوش کر، وہ تھاڑا۔ رمزو تم تو کہتے تھے، تارا بوکھلا کر بولی۔ یہی سب کہتا تھا تارا، آج سے تو ہر روز دلہن بنے گی، سمجھی؟ ہر روز تو دلہن بنے گی۔ رمزو ہنسنے لگا۔ نہیں رمزو، میں ایسی دلہن نہیں بنوں گی، میں مر جاؤں گی، مگر ایسی دلہن نہیں بنوں گی۔ دیکھو رمزو، اپنے سے رفلا نہیں چلے گا، تو نے کہا تھا کہ لڑکی راضی ہے۔ کیسے سیٹھ ہو ببو خان، کرو اپنی مرضی۔ ایسے نہیں بھائی، اپن تو راضی خوشی کے سیٹھ ہیں، 10,000 روپیہ بھی خرچ کریں اور گڑبڑ بھی کریں۔ نہیں رمزو، کل ہمارے پیسے واپس کر دینا۔ تو نہیں مانے گی تارا؟ ہرگز نہیں، اسے نکال دے، ورنہ میں اس کا خون کر دوں گی، تارا چیخ کر بولی، اور ببو سیٹھ خود باہر بھاگ گیا۔ رمزو بھی اس کے ساتھ ہی نکل گیا۔ لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جلی ہوئی لکڑی تھی، اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بول، اب انکار کرے گی؟ میں تیری صورت پر تھوکتی ہوں رمزو، تارا نے کہا، اور رمزو نے لکڑی گھما دی جو تارا کی پسلی پر پڑی تھی۔ تارا کے حلق سے کرا نکلی اور رمزو کو دورہ پڑ گیا۔ شراب کے نشے میں وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس نے تارا کو کس طرح مارا تھا۔ تارا گر پڑی اور دلہن بنی تارا موت کی آغوش میں جا سوئی۔ اور اس کے بعد تارا تمہارے سامنے ہے، لیکن اب اس دنیا میں اس کے لیے سب رمزو بن چکے ہیں۔ اسے ساری دنیا کے مردوں سے نفرت ہے۔ میں اس دنیا کے ہر مرد کا خون پی لینا چاہتی ہوں۔ میں تمہارا بھی خون پی جاؤں گی۔ کسیا پلنگ سے نیچے اتر آئی۔ اس کا خیال تھا کہ اب مسافر چیختا ہوا بھاگ نکلے گا اور یہاں سے 2 میل جا کر ہی پناہ لے گا، لیکن وہ کمبخت اب بھی اسی طرح کھڑا تھا۔ کسیا دونوں ہاتھ پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، تب اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ رک جاؤ معصوم لڑکی، میری سوکھی رگوں میں تمہیں خون نہیں ملے گا، یہ خون تو عرصہ دراز ہوا خشک ہو چکا ہے۔ ہاں، اب ان رگوں میں خون کہاں؟ خون تو آخری بار اس وقت بہا تھا
جب بستی میں بھونچال آیا تھا، جب بزمی کی آواز خوابناک ہو گئی اور قصیہ کے قدم رک گئے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ بولی۔ روح تو روح کو پہچان لیتی ہے، لیکن کیا تم میرے وجود میں زندگی دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا، اس دنیا میں انسان بے سکون ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ ہم وہ بے سکون روحیں ہیں جنہیں مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ قصیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ان ویرانوں میں تم زندگی کی تلاش میں سرگرداں ہو؟ کیا یہ زندہ لوگوں کا مسکن ہو سکتا ہے؟ تو کیا قصیہ کی آواز پھنسنے لگی۔ اب وہ بزمی کی بے خوفی کا راز سمجھ چکی تھی۔ بزمی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور پھر اس کے منہ سے ایک خوفناک آواز نکلی۔ ڈھولک کی تھاپ پر کنوارے گیت ابھر رہے تھے، معصوم گیت جن میں خوشیاں چھپی ہوئی تھیں، انجانی کپکپاہٹیں جنہیں وہ صرف محسوس کر رہی تھی، سمجھ نہیں سکتی تھی، اور یہ کپکپاہٹیں چھوم کر گیت بن جاتی تھیں۔ گلاب نشیلی مسکراتی ہوئی آنکھیں جن پر بوجھل پلکوں کے غلاف جھکے جا رہے تھے۔ باہر اجالے میں برسات کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ چودھری عبداللہ کے بیٹے کی شادی سابق نمبردار حکیم الدین کی بیٹی سے ہو رہی تھی۔ کماریاں گیت چھوڑ آئیں اور ان جھروکوں میں آئیں جن سے دولہا دلہن کو دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ سب اس بانگ کی چھبیلے کی چھب دیکھنے کے لیے بے چین تھیں جسے درجنوں بار دیکھ چکی تھیں۔ عبداللہ کا بیٹا شمشاد گھوڑے سے اترا، بلند و بالا چوڑی چھاتی، دولہا بنا ہوا بڑا ہی سج رہا تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں بلائیں لی جا رہی تھیں۔ حکیم الدین آگے بڑھا اور دولہا کے باپ سے مصافحہ کیا اور دولہا کو عزت کے ساتھ مسرند کی طرف لے جایا گیا اور پھر بٹھا دیا گیا۔ پھر سب ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ چاروں طرف زندگی تھی۔ ڈھولک پر پھر تھاپ پڑنے لگی اور پھر قاضی صاحب آ گئے۔ لڑکیوں سے کہو کہ گیت بند کرتے نکاح ہوگا، کسی کی آواز ابھری اور اندر خبر پہنچ گئی۔ کماریوں کو ہر چیز سے دلچسپی تھی۔ جھروکے پھر آباد ہو گئے، نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پھر قاضی صاحب کی آواز ابھری، بڑے چودھری صاحب ابھی نہیں آئے؟ نکاح میں دیر ہو رہی ہے۔ ہیں؟ حکیم الدین چونک پڑے۔ عبداللہ نزدیک ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں عبداللہ کی طرف دیکھا اور بولے، عبداللہ، کیا بڑے چودھری صاحب آئیں گے؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ حکیم الدین کے چہرے پر خوف کے آثار لہرانے لگے۔ کیا تم نے انہیں بلایا ہے حکیم الدین؟ عبداللہ نے پوچھا۔ میں نے تو انہیں نہیں بلایا عبداللہ، بڑے چودھری صاحب کو تو بیٹے والے بلاتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر تو بستی میں کوئی شادی ہوتی ہی نہیں۔ جہاں تک مرضی کی بات ہے حکیم الدین، تو بڑے چودھری صاحب کو میرے بیٹے کی شادی پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جہاں تک انہیں بلانے کا سوال ہے تو ان کا اور ہمارا کیا جوڑ؟ اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت انہیں دینے جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ بات وہی ہے، بھلا وہ شریک کہاں ہوتے؟ مگر تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ عبداللہ نے سوال کیا۔ او عبداللہ، یہ تم نے برا کیا، بہت ہی برا کیا، خدا خیر کرے۔ حکیم الدین کے چہرے پر خوف کے تاثرات اور گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا حکیم الدین، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ چودھری صاحب کا اور ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، بھلا وہ ہمارے بیٹے کی شادی میں کیوں شریک ہوتے؟ نکاح شروع کراؤ، خواہ کے جھنجٹوں میں نہ پڑو۔ جیسے تمہاری مرضی، اللہ خیر کرے، حکیم الدین نے کہا اور قاضی صاحب کو نکاح کی اجازت دے دی۔ قاضی صاحب خود بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ یہ کیسی شادی ہے حکیم الدین، جس میں بڑے صاحب شریک نہیں تو ان کا کوئی حرکارہ بھی نہیں ہے؟ تم سوچ لو، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، قاضی صاحب نے کہا اور داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ عبداللہ بھی ان کے نزدیک ہی موجود تھا اور پھر ضروری تیاریوں کے بعد نکاح شروع ہو گیا۔ قاضی صاحب نے خطبہ پڑھا اور پھر چاروں طرف سے مبارک سلامت کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بہت سے لوگوں نے بڑے چودھری صاحب کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن اس سوال کا کوئی مناسب جواب نہیں پا سکے تھے۔ مٹھائی اور دوسری چیزیں تقسیم ہونے لگیں اور چاروں طرف لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بستی کا بیٹا اور بستی کی بیٹی تھی، سبھی خوش تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ خوشی سے مسکراتے ہوئے ہونٹ سکڑنے لگے۔ دور سے چند گھوڑے آتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور سب سے آگے چودھری صاحب کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ غیظ و غضب کا پیکر
بلند و بالا قد و قامت کا مالک، بڑی بڑی مونچھوں سے آراستہ خونخوار چہرے والا شخص کھوڑا دوڑاتا ہوا احاطے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ ان کی بھاری آواز گونجی، عبداللہ کہاں ہیں؟ اور عبداللہ آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیوں عبداللہ، ہماری تم سے کب کی دشمنی ہے؟ چودھری صاحب نے سوال کیا۔ میں سمجھا نہیں سرکار، بھلا میری مجال کہ میں آپ سے دشمنی کا خیال بھی کروں؟ تو پھر تمہیں بستی کی ریت معلوم ہے؟ ہمارے بغیر بستی میں کوئی شادی نہیں ہو سکتی ہے، یا پہلے کبھی ہوئی ہے؟ تمام باراتی سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ چودھری صاحب کے تیور اچھے نہیں تھے اور ان کے بارے میں سبھی لوگ جانتے تھے۔ بستی والے چودھری صاحب کی مرضی سے جی سکتے ہیں، وہ کسی سے ناراض ہو جاتے تو وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس وقت عبداللہ پر آ بنی تھی۔ بلاوا ہمیشہ بیٹے والوں کی طرف سے ہوتا ہے اور سارا قصور عبداللہ کا تھا۔ حکیم الدین اس جرم سے مستثنیٰ تھے، لیکن روح ان کی بھی فنا ہو رہی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ بستی والوں، تم نے دیکھا اس عبداللہ کو؟ اس نے اپنے بیٹے کو بستی کا باغی بنایا ہے۔ بھلا اس بستی کے لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بیٹوں کو شہر میں تعلیم دلوائیں؟ کسان کے بیٹے کو کسانی ہونا چاہیے، لیکن عبداللہ نے اپنے بیٹے کو شہر میں تعلیم دلوائی، شہر میں سے نوکری دلوائی، جیسے بستی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کیا یہ بات بستی کی ریت کے خلاف نہیں ہے؟ اور اس کے بعد براہ راست ہماری بے عزتی کی۔ اس نے بیٹے کی شادی میں ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ میں نے بستی سے بغاوت نہیں کی ہے چودھری صاحب، آپ کا خیال غلط ہے۔ تعلیم دلانا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، میرا بیٹا شہر میں رہنے کے باوجود بستی کی بیٹی بہانے آیا ہے، گویا احسان کیا ہے بستی پر۔ سنا تم نے؟ چودھری صاحب طنزیہ انداز میں بولے، پھر ان کی گرجدار آواز ابھری، لیکن عبداللہ، تم نے جس رسم کی ابتدا کی ہے، ہم اسے پھلنے پھولنے نہیں دیں گے۔ آج تم نے ہمیں نہ بلا کر ہماری بے عزتی کی ہے، کل دوسرے کریں گے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ چنانچہ ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ شادی رد کر دی جائے، یہ شادی نہیں ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ چودھری صاحب؟ معاف کرتے ہیں بیچارے کو، بھلا کس کی مجال ہے کہ کوئی آپ کی بے عزتی کرے؟ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر کہا، اور چودھری صاحب غیظ آلود نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ آگے آؤ، انہوں نے بوڑھے سے کہا، اور بوڑھا آگے بڑھ آیا۔ دوسرے ہی لمحے چودھری صاحب کی لات بوڑھے کے منہ پر پڑی اور بوڑھا ایک چیخ کے ساتھ دوسری طرف الٹ گیا۔ اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا تھا۔ ہمیں مشورہ دے رہا تھا؟ چودھری صاحب خود آئے۔ کس کی مجال نہ تھی کہ بوڑھے زخمی بوڑھے کو اٹھانے کی کوشش کرتا۔ حکیم الدین آگے بڑھ آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، بہت بڑی بھول ہو گئی سرکار، معاف کر دیں، اب تو نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح ہو چکا ہے؟ چودھری صاحب نے گردن ہلائی۔ ہاں سرکار۔ تو کیا ہے حکیم الدین، نکاح کے بعد طلاق بھی تو ہو سکتی ہے۔ چودھری صاحب بے رحمی سے بولے اور بہت سی آوازیں نکل گئیں۔ نہیں چودھری صاحب، خدا کے واسطے ایسی بدشگونی کی بات نہ کریں۔ کیا نام ہے تیرے بیٹے کا؟ چودھری صاحب نے پوچھا۔ شمشاد سرکار، عبداللہ بولا۔ شمشاد، ہم تجھے حکم دیتے ہیں، چودھری صاحب نے کہا، اور چھبیلا ارمان بھرا اٹھ گیا اور آہستہ آہستہ چودھری صاحب کے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ بڑا مغرور ہے رے، اپنی شادی میں ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ میرے باپ سے غلطی ہو گئی ہے سرکار، ہمیں معاف کر دیں۔ کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ چودھری کی بے رحم آواز ابھری۔ حکیم الدین کی بیٹی کو طلاق دے دے، ابھی اور اسی وقت۔ چودھری صاحب، شمشاد کی سخت آواز ابھری۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں چودھری صاحب؟ اونچی آواز میں بول رہا ہے بے ایمان، جان بچانے کی ترکیب بتا رہے ہیں تجھے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں چودھری صاحب، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں سے چلے جائیے، ورنہ شمشاد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سنا تم لوگوں نے؟ یہ شہر کی تعلیم بول رہی ہے، یہ بستی سے بغاوت بول رہی ہے۔ عبداللہ، بیٹے کو شہر تو بھیج دیا، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا نہیں؟ خدا کے لیے چودھری صاحب چلے جائیے، یہاں سے چلے جائیے۔ عبداللہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ چودھری صاحب معاف کر دیں۔ اس بار بہت سی آوازیں ابھریں۔ چلے جائیں گے، لیکن بات ہماری آن کی ہے۔ تم سب چودھری صاحب کا وقار بھول رہے ہو، لیکن ہم اسے بحال کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ حکیم الدین کی بیٹی کو طلاق دو شمشاد، ورنہ۔ چودھری صاحب نے پستول نکال لیا، نشانہ عبداللہ تھا۔
اور شمشاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گھوڑے کی باگیں پکڑ کر اسے موڑا۔ گھوڑا ہن ہنا کر الٹا ہو گیا۔ چودھری صاحب گھوڑے سے گرے تو انہوں نے ایک فائر کیا اور گولی عبداللہ کے دماغ میں گھس گئی۔ چاروں طرف چیخو پکار کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ چودھری صاحب کے لوگوں نے بندوقیں شمشاد کی طرف سیدھی کر لی تھیں اور شمشاد غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں تجھے قتل کر دوں گا کتے، دیوانے کتے، میں تجھے اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ وہ چودھری صاحب کی طرف لپکا لیکن بستی والوں نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑ دو اسے، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اسے ہوش میں لاؤں گا، میں اسے بتاؤں گا کہ چودھری کیا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ اپنی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ یہ شہر جا کر چودھری نہیں بن سکتا، یہ ایک حقیر کسان کا بیٹا ہے اور کوئی کسان چودھری دلاور بیگ کی مرضی کے بغیر آباد نہیں ہو سکتا۔ چودھری دلاور، میں تجھے برباد کر دوں گا، میں تجھے بھی آباد نہیں ہونے دوں گا۔ خدا کی قسم چودھری، میں تیری حویلی میں کسی کی روح کو بھی نہ رہنے دوں گا۔ میں بڑی باتیں کر رہا ہے شمشاد، بہت بڑی بات کر رہا ہے، میں تجھے ابھی ٹھکانے لگائے دیتا ہوں، لیکن تو نے میری آن کو للکارا ہے۔ سنا بستی والو، یہ میری حویلی کو ویران کر دے گا، میں اسے ضرور موقع دوں گا۔ جگ سنگھ، گھوڑے باندھ لو، گھوڑے پر ڈال دو اس سسرے کو۔ کیا سمجھا ہے اس نے چودھری دلاور بیگ کو؟ چودھری صاحب نے کہا اور بے شمار لوگ شمشاد پر ٹوٹ پڑے۔ شمشاد کے مضبوط اور گھوسوں نے ان میں سے کئی ایک کے حلیے بگاڑ دیے تھے، لیکن وہ کب تک مقابلہ کرتا؟ چودھری صاحب کے کسی ہر کارے کی بندوق کا ایک بٹ اس کے سر پر پڑا اور وہ خون میں نہا گیا۔ چہرے کی لڑیوں کے نیچے سے خون کی دھاریں پھوٹ نکلی تھیں۔ شمشاد آہستہ آہستہ نیچے گر پڑا۔ تب چودھری نے اسے گھوڑے پر ڈلوایا اور لے گیا۔ وہ شمشاد سے مزید انتقام لینا چاہتا تھا، اور یہ انتقام صرف شمشاد سے لیا گیا بلکہ اس کے پورے خاندان سے لیا گیا جنہوں نے بغاوت کی تھی۔ ایک ایک کو چن چن کر ختم کر دیا گیا۔ شمشاد کو بستی سے دور ایک ویرانے میں پھینکوا دیا گیا تھا، لیکن جب اسے ہوش آیا تو سر کی چوٹ کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا، اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا، وہ سب کچھ بھول گیا۔ ہاں، ایک تصور کبھی کبھی اس کے ذہن میں ابھر آتا تھا، ایک دلہن کی تصویر جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، لیکن یہی مہندی اس کے سہاگ کا خون بن گئی۔ ہاں، ایسی شادی تو کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ شمشاد کے ذہن کی چبھن نے اسے مصور بنا دیا، اور لوگوں نے نہ جانے کیوں اسے بزمی کہنا شروع کر دیا۔ ایک انوکھا مصور جس کی ہر تصویر میں ایک دوشیزہ ہوتی تھی، لیکن اس کا چہرہ خد و خال سے عاری رہتا تھا۔ یہ خد و خال بزمی کی کھوئی ہوئی یادداشت میں گم ہو گئے تھے، اور ساری زندگی وہ انہی خد و خال کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ پھر موت کو اس پر رحم آ گیا، اور موت کا رحم بھی اس کے زخموں کا مداوا نہ بن سکا۔ موت کے بعد اس کا ماضی اسے پوشیدہ نہ رہ سکا، لیکن وہ چہرہ آج بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ہاں، بزمی یا شمشاد آج بھی اس چہرے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کاش وہ چہرہ اسے ایک بار مل جائے۔ بزمی کی آواز رند گئی، لیکن قدسیہ کے جسم کا لہو خشک ہو گیا تھا۔ وہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا مذاق ایسی خوفناک صورتحال اختیار کر جائے گا۔ آؤ میں تمہیں اپنی تصویریں دکھاؤں، میرے ساتھ آؤ، بزمی نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا، لیکن قدسیہ کے قدم جم کر رہ گئے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا۔ آ جاؤ لڑکی، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن تم مر کس طرح گئے؟ موت ہم جیسوں کی پہلی طلب ہوتی ہے۔ تم نے بھی اس زندگی پر موت کو ترجیح دی، اور میں بھی موت کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ میں اپنی خالی تصویر کو خد و خال دینے کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا۔ فاقہ کشی اور بیماریوں نے مجھے آ لیا، اور پھر ایک وقت میری مشکل آسان ہو گئی۔ لیکن تم میرے ساتھ آئی کیوں نہیں؟ آؤ۔ اس کی آواز کرخت ہو گئی اور قدسیہ سہمے انداز میں چل پڑی۔ اس کی جان نکلی جا رہی تھی، ذہن بے قابو ہوا جا رہا تھا، نہ جانے کس طرح وہ چل رہی تھی۔ کئی بار سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی۔ بزمی انسان نہیں تھا، بھوت تھا، وہ زندہ نہیں تھا۔ اب کیا کروں؟ بزمی اسے لے کر نیچے کے کمرے میں آیا۔ لالٹین جل رہی تھی،
کمرے میں اس کا بھیگا ہوا سامان موجود تھا۔ اس نے کینوس اس کے سامنے کر دیا، ایک حسین اور جوان دلہن، لیکن اس کا چہرہ خالی تھا۔ پھر اس نے کئی تصویریں قدسیہ کو دکھائیں، انوکھے ویرانے تھے، لیکن ہر تصویر میں ایک دوشیزہ ضرور تھی، خد و خال سے بے نیاز۔ تب بزمی کی آواز ابھری، لڑکی، کیا میں تم سے ایک استدعا کر سکتا ہوں؟ اس کی آواز حد درجہ حسرت ناک تھی۔ کیا؟ قدسیہ کی آواز ڈوبی جا رہی تھی۔ کیا تم اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھاؤ گی؟ کیوں؟ کیوں؟ ممکن ہے کہ تم ہی میرے خوابوں کا طلسم توڑ دو۔ ممکن ہے کہ تم وہی ہو جس کی مجھے تلاش ہو۔ اگر تمہارے خد و خال میرے ذہن کو سکون بخش سکیں تو یہ تمہارا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ میں تمہیں اپنی تصویر میں اتار لوں گا اور پھر سکون کی آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گا۔ گھونگھٹ الٹ دو میری دلہن، گھونگھٹ الٹ دو۔ بزمی نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اور قدسیہ کی دل خراش چیخ ابھری۔ اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اگر بزمی اسے سنبھال نہ لیتا تو وہ گر پڑی ہوتی۔ بزمی نے اسے اطمینان سے پلنگ پر لٹا دیا۔ قدسیہ چند لمحات کے بعد ہی ہوش میں آ گئی، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ پھر چیخ پڑی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ لیکن تم خوفزدہ کیوں ہو؟ بزمی کی آواز ابھری۔ چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ بچاؤ، بچاؤ، وہ چیخی۔ تم تو زندہ انسانوں کی طرح خوفزدہ ہو رہی ہو لڑکی۔ میں زندہ ہوں، خدا کی قسم میں زندہ ہوں، قدسیہ نے کہا اور قرآنی آیات پڑھنے لگی۔ جو کچھ اسے یاد آیا اس نے پڑھ ڈالا۔ بزمی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ تعجب سے بولا، تم زندہ ہو؟ ہاں، میرا نام قدسیہ ربانی ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں۔ احسن پور جا رہی تھی کہ راستے میں بارش ہو گئی اور لیکن یہ لباس اور یہ کہانی؟ بزمی نے پوچھا۔ یقین کرو سب جھوٹ ہے، من گھڑت۔ مجھے یہاں سے جانے دو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کیا میری تصویر کو خط و خال نہیں دو گی؟ بزمی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ، قدسیہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخی اور بزمی ہنس پڑا۔ تو آپ روح نہیں ہیں؟ وہ بولا۔ خدا کی قسم معاف کر دو۔ مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو مجھے۔ ارے تو میں کون سا آپ کا اچار بنا کر کھا رہا ہوں؟ خواہ شور مچا رہی ہو۔ اب تو میں آپ کی صورت بھی دیکھ چکا ہوں، آپ قطعی اس قابل نہیں ہیں کہ میں اپنی ادھوری تصویر کو آپ کے خط و خال دوں۔ بزمی برا سا منہ بنا کر بولا، پھر ایک دم ہنس پڑا، لیکن وہ گانا، وہ آواز ٹیپ ریکارڈر کی تھی۔ ارے لیکن ٹیپ ریکارڈر کہاں ہے؟ مجھے تو آپ کے کمرے میں نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے کھڑکی میں لٹکا دیا تھا۔ اور وہ کہانی جھوٹ تھی، صرف اختراع۔ کمال ہے، آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ کی بجائے کوئی پراسرار کہانیوں کی خالق مصنفہ کیوں نہیں ہیں؟ لیکن محترمہ، کیا آپ کے خیال میں کہانیاں صرف آپ ہی تخلیق کر سکتی ہیں؟ معاف کر دو، کیا کہا تم نے؟ قدسیہ حواس میں نہیں تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جی ہاں، میں نے بھی جواباً کہانی ہی عرض کی تھی۔ بزمی پھر ہنس پڑا۔ کیا؟ قدسیہ کا منہ کھل گیا۔ عمارت کی پشت پر آپ ہی کی گاڑی کھڑی ہے؟ ہاں، غالباً بارش کی وجہ سے آپ یہاں رک گئی ہوں گی۔ ہاں، اس نے جلدی سے گردن ہلا دی۔ اور پھر آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ستم رسیدہ انسان کو خوفزدہ کیا جائے۔ میں بھی بہت زیادہ دلیر نہیں ہوں، لیکن آپ کی کار نے آپ کی چغلی کھائی، ورنہ شاید میں آپ سے خوفزدہ ہو جاتا۔ تو کیا تم بھی زندہ ہو؟ بفضل تعالیٰ، بزمی نے گردن جھکا دی۔ اور وہ کہانی ایک ڈائجسٹ میں پڑی تھی، بزمی نے لاپرواہی سے کہا، اور قدسیہ کی سانسیں اعتدال پر آنے لگیں۔ وہ تعجب خیز نگاہوں سے بزمی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ جناب، خاکسار کو یونس بزمی کہتے ہیں۔ اپنی تصاویر کے ادھورے خاکے تیار کر لیتا ہوں اور پھر انہیں کریا کریا گھوم کر خد و خال دیتا ہوں۔ یہاں کئی دن سے مقیم ہوں۔ خدا کا شکر ہے، آپ کو دوش نہ دوں گی، قصور میرا ہی ہے، میں نے ہی آپ کو پریشان کیا تھا۔ چلیے معاف کر دیا۔ کہاں جا رہی تھیں آپ؟ تلاور پور۔
اور کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ حسن پور سے۔ لیکن اس بارش میں یہ خطرناک سفر کرنے کی کیا سوجی آپ کو؟ بس حماقت ہو گئی، اور کیا کہوں۔ کوسیا نے گردن جھکا لی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی بھوت نہیں ہے۔ بہرحال بعض اوقات شرارت خاصی نقصان دہ ہوتی ہے، آئندہ احتیاط رکھیں، بزمی نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی اور دونوں چونک پڑے۔ چائے لایا ہوں، چوکیدار نے کہا۔ اوہ، کیا صبح ہو گئی؟ بزمی نے چونک کر پوچھا اور چوکیدار اندر آ گیا۔ صبح کے 5 بجے ہیں۔ اس نے چائے کی ٹرے سامنے رکھ دی جس میں 2 پیالیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اوہ، کیا تمہیں معلوم تھا کہ مس قدسیہ بھی یہاں موجود ہیں؟ معلوم تھا صاحب، چوکیدار نے کہا۔ بارش بند ہو گئی؟ وہ تو رات ہی کو بند ہو گئی تھی۔ چوکیدار واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کے انداز میں ایک انوکھی بات تھی جس سے دونوں ہی جھینپ رہے تھے۔ پھر وہ خاموشی سے چائے پیتے رہے، کوئی کچھ نہ بول سکا تھا۔ قدسیہ نے جلدی سے چائے ختم کی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا بزمی صاحب، اب میں چلوں گی۔ بہتر ہے، خدا حافظ، بزمی نے لاپرواہی سے کہا اور قدسیہ باہر نکل گئی۔ عجیب لاؤ والی نوجوان ہے، لیکن کمبخت بڑا ہی کمینہ نکلا کہ سب بیوقوف بنایا ہے۔ پہلے ہی سمجھ گیا تھا ذلیل کہیں کا، لعنت ہے اس پر۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور نیچے اتر آئی۔ بزمی کھڑا ہوا چوکیدار سے باتیں کر رہا تھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھا تو بول پڑا، ناشتہ نہیں کریں گی بی بی؟ نہیں چوکیدار، تمہارا شکریہ، یہ رکھ لو۔ قدسیہ نے جیب سے 200 روپے کے نوٹ نکال کر چوکیدار کی طرف بڑھا دیے۔ نہیں بی بی، ہم ان کا کیا کریں گے؟ رکھ لو چوکیدار، تم بے حد شریف انسان ہو، قدسیہ بولی۔ میں نے کہا نا بی بی، ان چیزوں کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے، ہمارے لیے تو یہ کاغذ کے ٹکڑے بیکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ چیزیں تو زندہ انسانوں کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، یہاں کون سی ضرورت پیش آتی ہے جو ان کا سہارا لیں؟ چوکیدار نے جواب دیا اور قدسیہ ہنس پڑی۔ خوب، تو بزمی صاحب نے اب تمہیں سکھا دیا؟ کیا سکھا دیا بی بی؟ چوکیدار تعجب سے بولا۔ تم اب خود کو بھوت کہو گے، قدسیہ بدستور مسکراتی ہوئی بولی۔ بھوتوں کی توہین نہ کرو بی بی، ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، سب کی خدمت کرتے ہیں۔ تو کیا تم سچ مچ کے بھوت ہو؟ یقین نہیں ہے آپ کو؟ چوکیدار کا لہجہ عجیب ہو گیا۔ بزمی بھی تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میں کسی کے چکر میں نہیں آ سکتی بزمی صاحب، آپ خود بھوت نہ نکلے تو آپ نے انہیں بھوت بنا دیا۔ یہ باتیں تو دیکھ لیں، ہم تو کسی کو بتاتے ہی نہیں، لیکن جب لوگ ہماری توہین کرنے لگیں تو ہم کیا کریں؟ بوڑھے چوکیدار نے کہا، اور اچانک اس کی گردن شانوں سے بلند ہونے لگی۔ 1 فٹ، 2 فٹ، 3 فٹ، 5 فٹ، 10 فٹ، اتنی لمبی گردن ہو گئی کہ ناقابل قیاس تھی۔ اور پھر اس کے دونوں ہاتھ پھیلنے لگے، ہاتھ بھی کئی گز لمبے ہو گئے تھے، اور پھر پاؤں۔ قدسیہ کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، لیکن اس چیخ میں بزمی کی چیخ بھی شامل تھی۔ اور پھر اس نے قدسیہ کا ہاتھ پکڑا اور بے تحاشا دوڑ پڑا۔ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے وہ عمارت سے باہر آ گئے۔ قدسیہ بار بار چیخ رہی تھی، لیکن بزمی اس کو سنبھالے ہوئے دوڑ رہا تھا، اور پھر وہ کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے قدسیہ کے ہاتھ سے کار کی چابی چھینی اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ پھر وہ اتنی پھرتی سے کار کو اسٹارٹ کر کے آگے لایا کہ قدسیہ حیران رہ گئی۔ دوسرے لمحے کار بے تحاشا سڑک کی طرف بھاگ رہی تھی۔ قدسیہ نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہوئے تھے اور اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اگر وہ خود ڈرائیو کر رہی ہوتی تو یقیناً کسی حادثے کا شکار ہو جاتی، لیکن بزمی اس سے زیادہ مضبوط اعصاب کا تھا۔ وہ ڈاک بنگلے سے نکل کر سڑک پر آ گئے، اور پھر جب ڈاک بنگلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو قدسیہ نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹائے اور بزمی کو دیکھ کر پھر چیخ پڑی۔ اگر آپ اب چیخیں تو میں کار کسی کھڈ میں گرا دوں گا، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، میرے خیال میں تو آپ خود بھوت ہیں۔ وہ سچ مچ بھوت تھا، قدسیہ بولی۔ ہاں، وہ اصلی بھوت نکلا، ہم دونوں تو بھوت ہونے کی اداکاری ہی کرتے رہے۔ بزمی گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولا۔ تمہیں بھی معلوم نہیں تھا؟ میں پاگل نظر آتا ہوں آپ کو؟ بزمی نے چھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیوں؟ اگر معلوم ہوتا تو میں 4 دن تک اس کے ساتھ قیام کرتا۔ خدا کی پناہ، وہ ہمیشہ تازہ اور عمدہ کھانے کھلاتا تھا، اور میں یہی سوچتا رہ جاتا تھا کہ وہ یہ چیزیں کہاں سے حاصل کرتا ہے۔
مگر اسے کیا کمی تھی؟ مجھے اس نے کافی پلائی تھی، قدسیہ نے کہا۔ ضرور پلائی ہوگی، توبہ توبہ، مجھے تو شبہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ بزمی صاحب، قدسیہ نے اسے پکارا۔ جی فرمائیے۔ آپ کی تصویریں بھی وہاں رہ گئیں۔ لعنت بھیجیں، زندگی لے آیا یہی کیا کم ہے؟ تصویریں تو پھر بنا لوں گا۔ اوفو، میں نے 3 دن اس کے ساتھ گزارے ہیں، پورے 3 دن۔ مجھے ضرور بخار آئے گا، میرے اعصاب بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں، بزمی نے کہا۔ بزمی صاحب، یہ تو کوئی ڈرامہ نہیں ہے، قدسیہ نے کہا، اور بزمی نے جھلا کر بریک لگا دیے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ چلیے خدا کے لیے چلتے رہیے، میں معافی چاہتی ہوں، قدسیہ سہم کر بولی، اور بزمی نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ وہ خود بھی خوف زدہ تھا۔ یہ ڈرامہ آپ کے خیال میں اس کے ذہن کی اختراع ہوگی؟ اس نے بھی کسی ڈائجسٹ میں کوئی کہانی پڑھی ہوگی، کیوں؟ لیکن محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے کسی بھی ڈائجسٹ میں بھوت بننے کی ترکیب نہیں ہوتی۔ کوئی فارمولہ ایسا نہیں ہے جس سے گردن 10 فٹ لمبی اور پاؤں گزوں لمبے ہو جائیں۔ ہاں یہ تو درست ہے، قدسیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، اور کار برق رفتاری سے دوڑتی رہی۔ پھر دلاور پور کے آثار نظر آنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ سورج پوری طرح نکل آیا تھا۔ تب بزمی نے کار روک دی۔ اچھا مس قدسیہ، خدا حافظ۔ اس بھیانک رات کو میں شاید ساری زندگی بھول نہ سکوں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ کسی ہوٹل میں۔ میرا خیال ہے کہ اب میں 10-12 دن بیمار رہوں گا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ براہ کرم اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو آپ خان بہادر قدوس احمد کے یہاں مجھے فون کر لیں، لیکن آج شام کو آپ ضرور فون کریں تاکہ میں اپنے دوستوں کے سامنے آپ کی گواہی دلا سکوں۔ بشرطِ زندگی، بزمی نے کہا اور ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ قدسیہ دیر تک اسٹیئرنگ پر بیٹھی اسے جاتے دیکھتی رہی تھی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کار آگے بڑھا دی۔ یونس بزمی، اس کے ہونٹوں سے نکلا، تمہیں تلاش کرنا مشکل نہ ہوگا،